سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے، وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگی. ان کا خود ہی یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئی. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات، معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی حکومت کی کوئی FIR کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ JIT نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورینسک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورینسک رپورٹ نے ان کا سارا پور کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی، تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانی کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات، JIT کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے PTI کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی، اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر JIT کے ممبران جو ہے وہ اس کے اوپر ناجائز